کراچی کے ٹھگ کی 13ویں قسط۔ پچھلی قسط کے آخر میں استاد نمبر 2 اپنی بوگس فرم کی تفصیلات بتا رہے تھے، چلیے سنتے ہیں۔ یہ فرم بھی اخباری اشتہارات کے ذریعے ملازمت کے خواہشمندوں سے درخواست طلب کرتی ہے، جس کے جواب میں امیدواروں کو 25 روپیہ انٹرویو فیس نقد ادا کرنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ جو امیدوار فرم کی ہدایت کے مطابق یہ فیس ادا کر دیتے ہیں، انہیں دفتر میں انٹرویو کے لیے بلا لیا جاتا ہے۔ دفتر کی انتظار گاہ میں امیدواروں کا مجمع لگ جاتا ہے۔ وہیں ایک لسٹ آویزاں ہوتی ہے جس میں انٹرویو کے لیے بلائے گئے امیدواروں کا نام درج ہوتا ہے۔ امیدوار اس میں اپنا نام دیکھ کر اطمینان کا سانس لیتے ہیں۔ وقت مقررہ پر انٹرویو شروع ہو جاتا ہے۔ امیدوار ایک ایک کر کے اندر کیبن میں بلائے جاتے ہیں اور چند منٹوں بعد فارغ ہو کر پھر انتظار گاہ میں آ بیٹھتے ہیں۔ 40-50 امیدوار 2 گھنٹے میں نپٹا دیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد وقت مقررہ پر نتیجے کا اعلان کیا جاتا ہے۔ 2, 4 یا 6 امیدواروں کے ملازم رکھے جانے کا اعلان کر دیا جاتا ہے۔ باقی سارے لوگ بو لٹکائے ایک ایک کر کے رخصت ہو جاتے ہیں۔ جن لوگوں کو ملازم منتخب کیا جاتا ہے وہ دراصل اس بوگس فرم کے ہی کارندے ہوتے ہیں، جنہیں نمائش کے لیے بھیڑ میں شامل کر دیا جاتا ہے۔ یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہتا ہے جب تک انٹرویو دینے والے آتے رہتے ہیں۔ فرم کے کارندے نام بدل بدل کر ان کے ہجوم میں شامل ہو کر ملازمت کے لیے منتخب ہوتے رہتے ہیں۔ دفتر میں رکھی ہوئی مصنوعات، انتظار گاہ میں آویزاں ہونے والی لسٹ، انٹرویو اور انتخاب کے ڈرامے سے کسی کو ذرہ برابر شبہ نہیں ہوتا۔ یہ کاروبار ہفتوں جاری رہتا ہے، پھر خفیہ پولیس کے چوکنا ہونے سے قبل ہی میدان صاف کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ مشاعروں اور ورائٹی شو کا کیا چکر ہوتا ہے؟ انہیں خاموش ہوتا دیکھ کر میں نے سوال کیا۔ اوہ، یہ کام 2-4 سال میں ایک آدھ بار ہی کیا جاتا ہے، مگر اس میں لمبی رقم وصول ہوتی ہے۔ وہ بولے، اگر مشاعرے کا پروگرام ہوا تو ہندوستان اور پاکستان کے تمام بڑے شاعروں کے نام، اور ورائٹی شو ہوا تو ملک کے سارے فلمی اور غیر فلمی مقبول مغنیوں اور رقاصاؤں کے نام اخباروں اور پوسٹروں کے ذریعے دھوم دھام سے شائع کرائے جاتے ہیں۔ تقریب کے لیے GA گراؤنڈ یا YMCA گراؤنڈ طے پاتی ہے۔ اعلیٰ حکام اور مقتدر ہستیوں کو سرپرست اور مہمان خصوصی بنایا جاتا ہے۔ شہر کے مشہور ہوٹلوں میں پیشگی ٹکٹ فروخت کرائے جاتے ہیں۔ ڈیکوریشن کا اعلیٰ انتظام کیا جاتا ہے۔ ٹکٹ بیچنے والوں کو چونکہ کمیشن دیا جاتا ہے اور تقریب کے پروپیگنڈا کی مہم زوروں پر ہوتی ہے، اس لیے تقریب کے مقررہ وقت سے پیشتر ہی ہزاروں روپے کی رقم وصول ہو جاتی ہے۔ اب یا تو ہم دھمکی آمیز گمنام تحریروں، ٹیلی فونوں اور افواہوں کے ذریعے ایک دن پہلے سے ایسی فضا پیدا کر دیتے ہیں کہ حکام بدامنی کے اندیشے سے عین مقررہ دن تقریب کی اجازت ملتوی یا منسوخ کر دیتے ہیں، جس کے بعد منتظمین غائب ہو جاتے ہیں یا پھر تقریب پوری شان و شوکت کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ مگر شاعروں اور فنکاروں کو نذرانے کی رقموں اور اخراجات وغیرہ کے حسب وعدہ جو چیک جاری کیے جاتے ہیں وہ بینک سے ڈس آنر ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ ایک دن پہلے ہی بینک میں تقریب کے نام سے جمع ہونے والی ساری رقم نکال لی جاتی ہے۔ اتنے میں ایک ملازم بھاری ٹفن کیریئر لیے اندر داخل ہوا اور گفتگو کا سلسلہ چند ثانیوں کے لیے رک گیا۔ ماش کی دال، شامی کباب، قورمہ، چپاتیوں، بریانی، کیلے اور سیب چینی کی پلیٹوں میں سامنے رکھ دیے گئے۔ کھانا بہت لذیذ تھا۔ کھانے کے دوران میں انہوں نے فلم میں کام کرنے کی شوقینوں کو لوٹنے کے ڈھنگ بتائے۔ لب لباب یہ تھا، شہر کے کسی پرسکون علاقے میں ایک نئی فلم کمپنی کا دفتر قائم کر دیا جاتا ہے۔ دفتر کے اندر یا باہر کہیں ایسی جگہ کا بھی انتظام کیا جاتا ہے جسے ریہرسل یا تربیت گاہ کا نام دیا جاتا ہے۔ یہاں جشن تقریب اور شب باشی کی بھی سہولتیں مہیا کی جاتی ہیں۔ چند اوٹ پٹانگ اور چربا کہانیوں کے مسودوں، ٹیپ ریکارڈروں اور متحرک کیمروں کے انتظامات کے بعد اخبارات میں سستے قسم کے اشتہارات شائع کرائے جاتے ہیں۔ ضرورت ہے نئے فلمی چہروں کی۔ ہماری زیر تکمیل فلم
भागते भूत की लंगूटी के लिए साइड हीरो, हीरोइन और दूसरे किरदारों के लिए नए फिल्मी चेहरे की जरूरत है। फिल्मों में काम करने के शौकीन लड़के लड़कियां फला से फला वक्त तक दफ्तर में आकर मुलाकात करें। यह सिलसिला ज़रा लंबा चलता है। उम्मीदवार लड़के और लड़कियों के इंतखाब में अव्वलियत उन्हें दी जाती है जो दौलतमंद और खुशहाल घरानों से ताल्लुक़ रखते हैं। उनसे इंटरव्यू, कैमरा और साइट टेस्ट वगैरह की माकूल फ़ीस भी ली जाती है और ट्रेनिंग देने का मुआवजा भी वसूल किया जाता है। उसके साथ ही साथ उन्हें फिल्म में रुपया लगाने पर भी आमादा किया जाता है। गैर खुशहाल लेकिन खूबसूरत और मुतनासिबुल आज़ा लड़कियों को गैर मुमालिक की एडवर्टाइजिंग कंपनियों के लिए मॉडलिंग करके अपने अखराजात अदा करने की सहूलत दी जाती है। इसके साथ ही उन्हें कंपनी के लिए फाइनेंसर फांसने की भी तलकीन की जाती है। चूँकि उनमें से हर एक को फिल्म में कोई ना कोई किरदार मिलने की उम्मीद रहती है, बल्कि बाज़ हालात में एक आध ऐसी रील भी फिल्मा ली जाती है जिसमें उनका काम होता है। इसलिए वो सब फिल्म के तैयार हो जाने के लिए बेचैन रहते हैं और जब उन्हें बताया जाता है कि माली दुश्वारियां पैदा हो जाने की वजह से फिल्म की तैयारी खतरे में पड़ गई है, तो घरों में चोरियां करने से लेकर बाहर के लोगों की जेबों पर डाका डालने तक वो सब कुछ कर गुजरते हैं। उसके बावजूद फिल्म मुकम्मल नहीं होती। थक हार कर वो फरार की नशीली मगर घनावनी वादियों का रुख करते हैं और उनकी जगह नए उम्मीदवार इस मैदान सराब में आकर दौड़ भाग करने लग जाते हैं। कंपनी रुपया भी कमाती है और ऐश भी करती है। उस्ताद नंबर 2 की ठगी के किस्से यहाँ ख़त्म हुए। अगले हफ्ते मैं उस्ताद नंबर 3 के किस्से लेकर हाजिर होऊंगा। इजाज़त दीजिए। शुक्रिया।